میں ہوں ہدا اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیہ کا خصوصی بلیٹن۔ اسی سلسلے میں BBC اردو نے ایک نیا اضافہ موبائل بلیٹن کیا ہے، جس کے تحت آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ اپنے موبائل فون سے 447474 ملا کر خبریں سن سکتے ہیں۔ اس کال کی قیمت 3 روپے فی منٹ ہے۔ بلیٹن کا آغاز قومی خبروں سے کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں کووڈ-19 کی ملک میں صورتحال سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایک دن میں جہاں 6 سے 7 اموات ہو رہی تھیں، اب بڑھ کر 25 ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کاروباری سرگرمیاں بند نہیں کر رہے، لیکن ہر جگہ SOPs پر عمل کیا جائے تاکہ ایسی نوبت نہ آئے جو چند ماہ قبل آئی تھی، جس میں حکومت کو لاک ڈاؤن بھی لگانا پڑا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے رواں ہفتے ہونے والے جلسے کو منسوخ کر دیا ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو تاکید کریں گے کہ وہ بھی جلسے کے انعقاد سے گریز کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شادی کی تقریبات کھلے مقامات پر منعقد کی جائیں، لیکن اس میں 300 سے زائد افراد شریک نہ ہوں اور تمام شریک افراد کے لیے ماسک پہننا ضروری ہوگا۔ ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 14 دن کے دوران 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اسکولوں کو بند کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر کیسز میں اضافہ ہوا اور موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافہ کر کے موسم گرما کی چھٹیوں میں کمی کر دیں گے۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ صوبائی وزراء برائے تعلیم نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر اسکولوں کی بندش اور مستقبل کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے ملاقات کی، لیکن فی الوقت کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اس معاملے پر تمام صوبے مزید معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اگلے پیر کو دوبارہ مل بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ والدین کو یقین دلاتے ہیں کہ اساتذہ اور طلباء کی صحت کا خیال ان کی اولین ترجیح ہے۔ تازہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 2955 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2050 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33 اموات ہوئی ہیں۔ آخری 24 گھنٹوں میں 1010 افراد کے صحت مند ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ سینٹ سیکریٹریٹ سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق کووڈ-19 کے باعث پیدا شدہ حالات کے پیش نظر سینٹ کی کمیٹیوں کے اجلاس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں کورونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سینٹ کی تمام کمیٹیوں کے اجلاس تا حکم ثانی زیر التوا رہیں گے۔ خیبر پختونخوا کی تحصیل کرک میں 22 طلباء میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد 5 اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کرک کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس کو مذکورہ اسکولز میں کسی کے داخلے کو روکنے کو یقینی بنانے کی درخواست کی گئی ہے۔ پولیس کو 5 اسکولز کے داخلے اور اخراج کے مقامات کو فوری طور پر بند کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ اب ایک جائزہ لیتے ہیں عالمی خبروں کا۔ دوا ساز کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ وہ 4 امریکی ریاستوں میں کووڈ-19 کے حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے ایک پائلٹ پروگرام شروع کر رہی ہے تاکہ وہ اس ویکسین کے امیدوار کی فراہمی اور تعیناتی کے منصوبے کو بہتر بنا سکے۔ امریکی دوا ساز کمپنی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے روڈ آئلینڈ، ٹیکسس، نیو میکسیکو اور ٹینیسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا رقبہ، آبادی اور حفاظتی ٹیکوں کے انفراسٹرکچر میں فرق ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 5,50,21,938 ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 13,27,000 سے زیادہ ہے۔ سویڈن کے حکام نے کورونا وائرس کے باعث سماجی تقاریب میں لوگوں کی تعداد کو 300 سے کم کر کے 8 کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے کورونا وائرس سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا اور یہ کہا کہ پورے ملک کے لیے یہ نئے اقدامات ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ جم، لائبریری اور دعوتوں میں نہیں جائیں اور ایسے پروگرامز کو منسوخ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت بھی یہاں ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمارے ان سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے۔